ایک چیز ہم سب سامنے آئی، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اس کی وضاحت طلب کروں۔ دو سوالات ہیں۔ پہلا یہ کہ جس وقت آپ یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی کی جو خلافت کا انعقاد ہے وہ اپنی ذات میں متنازع ہو گیا تھا، جو سامنے والا فریق ہے اس کا موقف ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ اس کو تسلیم کر کے اقدامات نہیں کر رہا۔ اس پر ایک تنقید یہ کی گئی ہے کہ ہماری جو اہل سنت کا ایک مجتمع نقطہ نظر ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا اور سیدنا علی کی خلافت کا انعقاد مانتا ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت میں پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ حضرت علی کی بیعت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت کے بعد منعقد ہوئی، مہاجرین و انصار اور تمام حاضرین نے آپ کی بیعت کی۔ آپ نے اپنی بیعت کے حوالے سے اطراف و اکناف میں لکھ کر بھیجا تو سب لوگوں نے اتفاق کیا سوائے سیدنا امیر معاویہ کے، چنانچہ ان کے درمیان کچھ حالات رونما ہوئے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ فریق مخالف کا یہ موقف پیش کرتے ہیں تو اہل سنت کا جو موقف ہے وہ تو آپ کی تائید میں نہیں کھڑا ہوا، وہ تو سیدنا علی کی خلافت کا انعقاد مانتے ہیں۔ اس پر آپ کیا کہنا ہے؟ اہل سنت مانتے ہوں، معتزلہ مانتے ہوں، جہمیہ مانتے ہوں، اہل تشیع مانتے ہوں، نہ مانتے ہوں، اس سے کیا فرق واقع ہوا؟ یعنی جن لوگوں نے ماننا تھا انہوں نے تو اس وقت ماننا تھا یا اس وقت نہیں ماننا تھا۔ جس چیز کو سمجھنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کے مواقف کیا تھے۔ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان میں ام المومنین عائشہ ہیں۔ سیدہ ام المومنین کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، ان کا دینی علم کتنا گہرا اور عمیق ہے، وہ چیزوں کو کس گہرائی کے ساتھ سمجھتی ہیں، وہ روایات کے ذخیرے پر ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجیے، معلوم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک موقف اختیار کیا، میں نے تو اس میں کوئی اپنا فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ یہ حوالہ آپ مجھے اس وقت دیتے جب میں نے کوئی فیصلہ سنایا ہوتا کہ میرے خیال میں فلاں کا موقف صحیح تھا اور فلاں کا موقف غلط تھا۔ میں نے تو یہ بتایا کہ ان کے موقف کے کیا دلائل ہیں، ان کے مخالفین کے موقف کے کیا دلائل ہیں، اور وہ تیسرا گروہ جس نے دونوں سے اتفاق نہیں کیا اور وہ غیر جانبدار رہا، اس کے کیا دلائل ہیں۔ اور اس میں بھی سعد بن ابی وقاص جیسے اور عبداللہ بن عمر جیسے لوگ ہیں جنہوں نے غیر جانبداری کا فیصلہ کیا، انہوں نے کوئی رائے قائم نہیں کی۔ تو اس وجہ سے اب جس کا جو جی چاہے بعد میں موقف قائم کرتا رہے، فیصلہ اس وقت ہونا تھا۔ یعنی ہم کس چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ کیا کسی دینی نص کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کے بارے میں یا آپ کوئی رائے قائم کریں تاکہ ہمیں دین پر عمل کرنا ہو؟ تدابیر میں سے کس کی تدبیر صحیح تھی، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ نہ حق کا موضوع ہے نہ باطل کا موضوع ہے۔ موضوع یہ ہے کہ ایک سیاسی مسئلہ پیش آ گیا ہے، مسئلہ بڑی سنگین نوعیت کا ہے۔ مسلمانوں کے خلیفہ کو بلوا کر کے قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ مدینے پر بلوائیوں کا، باغیوں کا حملہ ہوا ہے، انہوں نے مسجد تک پہ قبضہ کر لیا ہے، لوگ بالکل بے بس ہو گئے ہیں، سیدنا عثمان کا جنازہ پڑھنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں ایک حکومت قائم ہوئی، اور جس زمانے میں قائم ہوئی وہ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ آپ نے ٹیلی ویژن کے کیمرے رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے یہاں کے اخبار نویس کھڑے ہیں۔ اس کی اطلاعات پہنچنی ہے، وہ کس صورت میں پہنچی ہوں گی، اس وقت کس طرح پہنچتی ہیں، ذرا اندازہ کر لیجیے۔ یعنی یہی تصویر بنی ہوگی کہ وہاں تو باغی ہیں، انہوں نے پہلے خلیفۃ المسلمین کو قتل کیا ہے اور اس کے بعد سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خلافت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو باہر کھڑے ہوئے لوگ اس سارے واقعے کو کس نظر سے دیکھیں گے، کس معنی میں لیں گے؟ اس کے نتیجے میں وہ تینوں نقطہ نظر پیدا ہوئے ہیں۔ ان تینوں نقطہ نظر کا استدلال ہمیں معلوم ہے، اس لیے کہ وہ استدلال تو وہ لوگ خود بیان کر رہے ہیں۔ سیدنا علی کا استدلال بھی بالکل واضح ہے، ادنا درجے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی بری نیت سے فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ پہلے ہی بڑا خلفشار ہے، مدینے پر حملہ ہو گیا ہے، یہ لوگوں کی جان و مال آبرو کے درپے ہیں، اگر میں بھی ان کی پیشکش قبول نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے کہ اور قتل و غارت کی نوبت آ جائے۔ تو اس کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ میں اقتدار سنبھال لوں۔ اور یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں اقتدار سنبھال لوں کون ہے؟ یعنی اس وقت اگر دیکھیں تو صحابہ کرام میں ممتاز ترین حیثیت انہی کی۔ سیدنا عمر نے رخصت ہوتے وقت جن 6 لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ صحابہ کی جماعت میں اگر اقتدار کے لیے، سیادت کے لیے نگاہ پڑ سکتی ہے تو ان لوگوں پر پڑ سکتی ہے، ان میں وہ ایک فرد موجود تھے۔ اور جو 3 لوگ ان میں سے باقی رہ گئے تھے ان میں ایک طلحہ تھے رضی اللہ عنہ، ایک زبیر تھے رضی اللہ عنہ، اور ایک سیدنا علی تھے۔ ان تینوں میں سے
بہت آسانی کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو اچھے حالات میں بھی موقع ملتا تو جتنا کچھ اس وقت کی تاریخ کو ہم جانتے ہیں سیدنا علی کے حق میں فیصلہ ہوتا۔ اس طرح کی ایک شخصیت نے آگے بڑھ کر نظم و نسق سنبھال لیا۔ کیا اس پر نیت کے لحاظ سے، ارادے کے لحاظ سے، محرکات کے لحاظ سے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے؟ لیکن تدبیر کے لحاظ سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ چنانچہ خود ان کے صاحبزادے سیدنا حسن سے جو روایت منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ابا جان ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بہتر یہ تھا کہ عارضی طور پر معاملات ہاتھ میں لیے جاتے، پھر لوگوں کو پیغام بھیجا جاتا، جہاں جہاں بھی ذمہ دار لوگ موجود تھے یا جن کو اب کہیں اقتدار میں حصہ لینے کا موقع ملا تھا یا جو نئی قیادت پیدا ہو گئی تھی، وہ سب لوگ آ جاتے اور پھر وہ سب مل کے فیصلہ کر لیتے، فیصلہ آپ ہی کے حق میں ہوتا۔ اسی کا امکان تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام کی جماعت اگرچہ بڑی حد تک اب ختم ہو رہی تھی لیکن بہرحال موجود تھی، اور ان کی خصوصی حیثیت کا انکار آسان کام نہیں تھا۔ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ خود باغیوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ اپنے اندر سے کسی کو خلیفۃ المسلمین بنا دیں، ان کی نگاہ بھی پڑی تو انہیں پر پڑی۔ یہاں تدبیر زیر بحث ہے کہ یہ تدبیر صحیح تھی یا تدبیر صحیح نہیں تھی۔ البتہ کوئی دوسرا شخص ان کی نیت پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، لیکن جو مقابل کے لوگ ہیں ان کے جتنے بیانات ہم نے پڑھے ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ وہ بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے خیال کے مطابق اول تو ان کو یہ سنبھالنا نہیں چاہیے تھا، اگر سنبھالا ہے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنے چاہیے، ان کو سب سے پہلے ان باغیوں سے قصاص لینا چاہیے۔ اب یہ باغیوں سے قصاص لینا چاہیے، اس میں بھی آپ دیکھیں تدبیر کے لحاظ سے دونوں آرا ہو سکتی۔ ایک شخص بہت صداقت کے ساتھ خیرخواہی کے جذبے سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت اگر یہ اقدام کیا گیا تو اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلیں گے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنے درمیان تلواریں کھنچ جائیں، تو بہتر ہے کہ ذرا نظم و نسق ہاتھ میں آ جائے، میں قوت پالوں، لوگ میرا ساتھ دیں، تو اس کے بعد پھر مقدمہ چلایا جائے گا، کون انکار کرے گا اس سے۔ یہ سوچنا کوئی ایسا بعید از قیاس نہیں ہے، اور دوسرے لوگوں کا اس بات پر اصرار کرنا کہ یہ تو ایک بڑا حادثہ ہے، یہ تو مسلمانوں کے خلیفہ قتل ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باغی دائیں بائیں کھڑے ہوں، ان کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، وہ لوگوں کو بیعت پر آمادہ کر رہے ہوں، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے۔ اس کا بھی ایک محل ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ میں نے تو اس وقت جو کئی قسطوں میں یہ گفتگو کی ہے اس میں تینوں نقطہ نظر بیان کیے تھے۔ ظاہر تیسرا نقطہ نظر تو ان لوگوں کا ہے جو خیال کرتے ہیں کہ اس طرح کی خلفشار کی صورتحال میں ہم کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے رسول اللہ کی اس بات پر عمل کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جب نظم اجتماعی اس طرح منتظم نہ رہے، کسی ایک شخص پر لوگ متفق نہ ہوں، الگ الگ لشکر بن جائیں، جھنڈے اٹھا لیں، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ پھر ان سب سے الگ ہو کے کسی جنگل میں چلے جاؤ۔ انہوں نے بھی ایک رائے اختیار کی، یعنی اس صورتحال کا اطلاق کیا۔ اب یہاں بھی بحث ہو سکتی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ وہ انتشار کی صورتحال نہیں ہے جس میں حضور نے کہا تھا کہ جنگل میں چلے جاؤ، دوسرا آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں وہی صورتحال ہے۔ تو یہ اصل میں تدبیر کا معاملہ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو حق و باطل کا نہ موضوع بنانا چاہیے، نہ اس میں حق و باطل زیر بحث ہے۔ حق و باطل کے معاملات وہاں ہوتے ہیں جہاں دین کی قطعی حجت ہمارے پاس ہوتی ہے یا اخلاقی اصول متعین ہوتے ہیں۔ یہ تدابیر کا معاملہ ہے۔ تدبیر کے معاملے میں اللہ کے پیغمبر سے صحابہ کرام نے اختلاف کیا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ بدر کے لیے رسول اللہ نے جگہ کا انتخاب کیا تھا، ایک انصاری صحابی نے کتنے خوبصورت الفاظ میں یہ فرمایا تھا کہ کیا یہ آسمان کا حکم ہے یا آپ کی تدبیر ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو تدبیر کے طور پر یہ بات کی ہے۔ تو نے کہا پھر یہ تدبیر ٹھیک نہیں ہے، یہ پڑاؤ کی صحیح جگہ نہیں، یہاں سے جنگ نہیں کی جا سکے گی، یہ فلاں جگہ زیادہ موزوں ہے۔ یہ سب معاملات اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی ہوتے تھے۔ تو یہاں سیدنا علی کے کسی فیصلے کے بارے میں اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بظاہر لگتا ہے کہ درست نہیں تھا، تو تدبیر کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے، اور اگر مقابل میں لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے تو تدبیر کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے۔ ساری گفتگو اس دائرے میں ہے، اس میں مجھے کوئی فیصلہ نہیں دینا اور نہ میں فیصلہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ صرف لوگوں کو اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ تدبیر کے معاملات کو ان زاویوں سے دیکھتے ہیں، اور چھوٹتے ہی فلاں حق پر ہے، فلاں باطل پر ہے، فلاں گردن زدنی ہے، فلاں کے خلاف یہ اقدام ہونا چاہیے، یہ حکم نہیں لگا دیتے۔ یہاں سیدہ عائشہ ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں رضی اللہ عنہما، اسی طرح کا معاملہ سیدنا معاویہ کا ہے، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا ہے، جلیل القدر صحابہ ہیں۔ انہوں نے جو موقف بھی اپنائے ہیں ان سب کے لیے بنیادیں موجود ہیں۔
استدلال پیش کیا جا سکتا ہے، کوئی بات کہی جا سکتی ہے، ہر ایک کے پاس ایک عذر موجود ہے اپنی بات کے لیے۔ اس میں ہم یہ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ فلاں معاملے میں یہ تدبیر صحیح تھی اور فلاں معاملے میں یہ تدبیر صحیح نہیں تھی۔ جو فیصلہ بھی سنائیں گے وہ تدبیر ہی کے لحاظ سے ہوگا، وہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میں نے تو کوئی فیصلہ سنایا نہیں ہے، یہ بتا دیا ہے کہ وہ کس کس زاویے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی سیدنا علی پر اعتراض کیا جا رہا ہے، وہ دو اعتراضات بیان کر دیے تھے کہ سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر معمولی شخصیات نہیں ہیں، وہ ان 3 لوگوں میں سے باقی رہ گئے ہوئے ہیں جن کے بارے میں سیدنا عمر نے فیصلہ کیا تھا، انہوں نے بیعت سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اب 2 ہی باتیں کہیں گے نا آپ، یا وہ جو بعض روایتوں میں آئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے تو تلواروں کے سائے میں بیعت لی گئی، یہ سیدنا علی کے بارے میں نہیں ہے، وہ باغیوں کے بارے میں وہ پکڑ لائے، صورتحال ایسی نہیں تھی۔ خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا اور بڑی مشکل سے انہوں نے بھی جان بچائی۔ تو اس طرح کے واقعات بھی موجود ہیں، لیکن چلیے کوئی آدمی دوسری بات کہہ سکتا ہے کہ نہیں انہوں نے بیعت تو کر لی تھی اس وقت اور طعن کر لی تھی، اس کے بعد اس کو توڑ دیا، یہ اس سے زیادہ سنگین بات ہے۔ تو تھوڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ قصاص لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، تو اس لیے توڑ دیا انہوں نے، اس سے زیادہ سنگین بات ہو جائے گی۔ میرے خیال کے مطابق ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں حکم لگائیں جن کی تفصیلات ہمارے علم میں نہیں ہیں، جن کے محرکات ہم آخری درجے میں طے نہیں کر سکتے۔ کچھ واقعات ہیں، کچھ تدابیر کی تفصیلات ہیں، کچھ مواقف ہیں، وہ جتنے کچھ سامنے ہیں اس میں بھی اگر کوئی رائے دینی ہو تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ جتنی معلومات ہمیں اس میں ہمیں یہ تدبیر بہتر لگتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی سیدنا حسن کا حوالہ دیا، ان کے حوالے سے تینوں اقدامات پر تبصرہ نقل ہوا ہے، منسوب روایتیں ہیں، میں اس کو کوئی استدلال میں پیش نہیں کر رہا، باتیں بہت معقول ہیں اس میں جنہوں نے بیان فرمائی کہ آپ کو اس وقت کی حکومت لینی نہیں چاہیے تھی، لے لی تھی تو سیدنا معاویہ کو معزول کرنے کا اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح بصرہ میں سیدہ عائشہ کا اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کا جو لشکر بن گیا تھا اس کے تعاقب میں نکل کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ تینوں باتیں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ تدبیری اقدامات ہیں، اور ان تینوں تدابیری اقدامات کے بارے میں کوئی رائے دی جا سکتی ہے، لیکن یہ فرض کے لیے مان لیجئے کہ تینوں تدابیر صحیح نہیں تھی، پھر بھی سیدنا علی پر کوئی الزام نہیں آتا۔ انہوں نے دیانتداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ان تدابیر کو درست سمجھا، جیسے کہ کوئی بھی حکمران کرتا ہے یا کوئی قاضی فیصلہ دیتا ہے، وہ تدابیر اختیار کی، نتائج اچھے نہیں نکلے تو اب ہو سکتا ہے کہ میں یا آپ یا کوئی شخص اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کر دے، لیکن یہ نہ حق و باطل کا فیصلہ ہے، نہ اس کو عقائد کی بحث بنانا چاہیے۔ تاریخ کے واقعات ہیں، تدابیر اختیار کی گئی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، اور ان تدابیر میں سے کسی تدبیر کے بارے میں میرا یا آپ کا اطمینان یا عدم اطمینان بھی ہو سکتا ہے۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہم سب، یہ جو صورتحال ہے اس میں لوگوں کی اس چیز کی تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ حالات کو، فرقین کے جو مواقف ہیں ان کے پس منظر میں دیکھیں۔ ہم سب یہ اپنے تذکرہ کر دیا یہاں پہ۔ دوسرا سوال میرا یہی تھا کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نسبت سے جو بات آپ نے بیان کی تھی کہ صورتحال کی سنگینی اور تنازعات کا جو الجھاؤ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات بھی اس منعقد شدہ نظام سے الگ ہو کر سید عائشہ کے کیمپ میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پھر اپنا ایک موقف پیش کیا۔ تو یہ جو تنقید کی گئی کہ یہ بات کہ آپ کو کیسے معلوم ہوئی کہ ان کے ساتھ مثال کے طور پہ جبرن یا تلواروں کے سائے میں کی گئی تھی، تو وہ روایات ہیں اور روایات میں تو اختلاف پایا جاتا ہے، اس کی سندوں پر بھی بہت قیل و قال اور بحث کی جاتی ہے۔ لیکن جو نقطہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اگر انہوں نے بحسن خوبی ہی بیعت کو قبول کیا تھا سیدنا علی کی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد وہ لوگ الگ ہو کر کھڑے ہو گئے، تو اب الگ ہو کر کھڑے ہو گئے تو اس کا مطلب فریق مخالف کے سامنے بھی پیش نظر کچھ مقدمات ہیں، تو اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھو، یہ مت کہو کہ پہلے اس نے خوبی قبول کر لیا تو پھر اچانک سے وہ لوگ وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ نہ پڑے گا نا، اتنے جلیل قدر صحابہ ہیں وہ الگ ہوئے ہیں، الگ ہو کے وہ باہر نکل گئے، مدینے سے چلے گئے، وہ سیدہ عائشہ کے لشکر میں چلے گئے، انہوں نے بصرے کا سفر کیا ہے، وہاں جنگ ہوئی ہے، شہید ہو گئے دونوں۔ آپ بتائیے اتنا بڑا اقدام جو انہوں نے کیا، تو اس کو دونوں ہی پہلوؤں سے دیکھنا پڑے گا۔ تو میں نے تو اس پہلو سے دیکھا تھا جس میں دونوں ہی کے لیے ایک خوبی کی بات ہے، یعنی اگر اس طرح کی فضا میں انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں بیعت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن جب موقع ملا تو وہ الگ ہو گئے، اور اگر یہ ہے کہ ان پر بعد میں کوئی چیز واضح ہوئی تو یہ لوگ ماننا چاہیں، یہ مان لیں، لیکن الگ تو بہرحال ہوئے، یعنی سبب کے معاملے میں روایات مختلف ہیں، نتیجہ تو بہرحال متفق علیہ ہے، اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح دیکھنا چاہیے تاریخی واقعات کو، یعنی اس میں اگر کوئی تدبیر کا معاملہ ہے، پھر عرض کر دوں
کہ یہاں نہ یہ زیر بحث ہے کہ قرآن کی فلاں آیت ہے اس کا مطلب سمجھنے میں اختلاف ہو گیا ہے، رسالت میں آپ کا وہاں فلاں حکم ہے اس کے اطلاعات میں اختلاف ہو گیا ہے، ایک سیاسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس میں تدبیری طور پر کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ اقدامات معمولی نہیں ہیں، بڑے سنگین اقدامات ہیں نا، یعنی حملہ کرنا ہے یا جواب دینا ہے، لشکر بنانا ہے، لڑنا ہے، اس میں انسان ہے جن کو مرنا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب قتل و قتال کی نوبت آ گئی، خود سوچیں کہ ہمارے درمیان دسیوں چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، قتل و قتال کی نوبت آ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ اتنا غیر معمولی معاملہ ہے۔ اس غیر معمولی معاملے میں سب کے موقف کو دیانتداری کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، سب کے موقف کو اہمیت دینی چاہیے۔ کسی نے بھی، جتنے بھی احوال ہمیں معلوم ہے، بدنیتی کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کیا، اور بدنیتی کا فیصلہ کرنے کے لیے تو شہادت کی درجے کے کرائن چاہیے ہوتے ہیں، وہ ہم کیوں کریں اور اپنے آپ کو اس مصیبت میں کیوں ڈالیں؟ ہم صرف یہ کریں گے کہ ان سب کا موقف سمجھیں گے، جو کچھ بیان ہوا ہے کوشش کریں گے کہ اس موقف کو بے کم و کاست واضح کر دیں، اور ہر ایک کے لیے جو عذر ہے وہ بھی سامنے رکھ دیا جائے۔ دسیوں سیاسی معاملات ہیں، ہمارے یہاں ہوتے ہیں، یعنی ایک انتخاب ہوتا ہے، اس میں ایک فریق یہ کہتا ہے کہ ان انتخابات میں کیا مسئلہ ہے، ہم حکومت سنبھالنا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے کہ ان میں تو دھاندلی ہوئی ہے، ہم اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ اس زمانے میں سب باتیں ہوتی ہیں، جب فیصلے کرنے کے لیے ادارے بن چکے، نظم وجود میں آ چکے، تو کس دور پر ہم حکم لگا رہے ہیں؟ یہ حکم اگر اہل سنت نے لگا دیا ہے وہ جانے اور ان کا حکم جانے۔ میرے نزدیک بعد والوں کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں حکم لگائیں۔ ٹھیک ہے صاحب، ایک آخری سوال آج کی نشست کا، ایک بنیادی نقطہ آپ نے اور سوال اٹھایا ہے کہ اگر ان دونوں فریقین میں سے کسی ایک فریق کے حق میں ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہونے کا فیصلہ فرما کے چلے گئے تھے تو اس فریق کو عین میدان جنگ میں اس فیصلے کا حوالہ دینا چاہیے، بالخصوص اس موقع پر جس وقت تحکیم کی گئی ہے، حکم بنائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اب معاملے کو سلجھایا جائے۔ تو ہم سب کہا جاتا ہے کہ جو حدیث عمار کے پس منظر میں بحث ہوتی ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، آپ نے فرمایا کہ سیدنا علی نے اس روایت کو اپنے حق میں کیوں نہیں پیش کیا؟ تو اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ بھئی وہ تو بڑے آدمی تھے اور وہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں یا ان کے ساتھ ان کا محبت یا تعلق، وہ اس کا حوالہ دینا پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یہ نہیں بتایا کہ میرے بارے میں کیا پیشن گوئیاں ہو چکی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرا گروہ ہے، جو میرا لشکر ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنے والوں کی کس طرح سے مذمت کی ہے، ان کو باغی قرار دیا ہے۔ تو یہ تو ان کا بڑا پن ہے، ایک بڑی شخصیت ہے، وہ اس موقع پر اس وجہ سے نہیں بیان کر رہے، ورنہ چیزیں تو بہت آبویس ہیں، یہاں تک کہ ان کے لشکر کے بعض لوگوں نے سیدنا امیر معاویہ کو کہا کہ بھئی عمار کو تو روایتوں میں آتا باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ تو علی ہمارے سامنے ان کو لے کر آ گئے، تو ہم نے تو نہیں ان کو اٹھ کے مارنے کا کوئی اقدام کیا۔ تو آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی وہ بڑے لوگ تھے، وہ کیوں اس موقع پر آ کے بتائیں کہ رسول اللہ نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بتانے کی۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، یعنی معاملہ کیا ہے؟ صفین سے پہلے یہ بات اگر ان کے علم میں تھی اور انہوں نے پیش نہیں فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بات کو چھپا کر انہوں نے ہزاروں لوگوں کے مرنے کا سامان کر دیا۔ ان اللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی یہ صرف اتنی سی بات ہے کہ ایک مجلس میں ان سے تقاضا کیا گیا تھا کہ ذرا اپنے فضائل بیان فرمائیے، بڑے آدمی ہیں، وہ اپنے فضائل خود کیوں بیان کرتے؟ یہ فضائل کی بحث نہیں ہے، یہ اس موقع کے اوپر ہزاروں لوگوں کی جانیں بچانے کا مسئلہ تھا، پیش کرنا چاہیے تھا انہیں، واجب تھا ان پر کہ وہ پیش کرتے اگر ان کے علم میں تھا، اور تحکیم کے موقع پر۔ یعنی یہ تو اصل میں صفین سے پہلے تھا، اس وقت تو لوگوں کی گردنیں کٹ گئیں، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، مسلمان آپس میں لڑے، ہزاروں لوگ مارے گئے، اس کے بعد تحکیم کی نوبت آئی۔ تو تحکیم کی نوبت آئی تو آپ نے کیا مانا؟ یہ کہ اب کچھ لوگ مل کے فیصلہ کریں گے کہ کس کا موقف درست، میرٹ پہ بات ہو جائے گی، تو یہ تو میرٹ پر بات ہونی ہے نا۔ تو اس موقع پر رسول اللہ کا فیصلہ، سوال یہ ہے کہ جب سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے سقیفہ بنی ساعدہ میں قریش کے حق میں رسول اللہ کا فیصلہ پیش کیا تھا تو وہ بڑے آدمی نہیں تھے؟ اللہ اکبر۔ اس امت میں ان سے بڑا کون ہے؟ حضور کا فیصلہ تھا، تو اگر آج کے لوگ اس کو حضور کے فیصلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو ان سے پہلے یہ سیدنا علی کا فرض تھا کہ اس کو پیش کرتے، واجب تھا ان پر، اس لیے کہ لوگوں کی گردنیں کٹنے کا موقع آ گیا تھا۔ یہ کوئی تعریف کی اور مدح سرائی کی اور منقبت کی مجلس نہیں تھی جس میں بڑے آدمی نے پسند نہیں فرمایا کہ وہ اپنے بارے میں بات کریں۔ میں اس پر اور اس کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ ہاں بالکل واضح ہو گیا ہے، سیدنا علی اور امیر معاویہ کے پس منظر میں جو تنازعات اٹھے ہیں اس پر غامدی صاحب کا تفصیلی موقف ایک پہلو پر 3 ہماری سیریز ہیں الگ الگ، ان کو وہاں سنا جا سکتا ہے۔ وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں، جب تک آپ کا بہت شکریہ۔